بہت دنوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ بڑا محنتی اور ہنرمند تھا۔ وہ دن بھر اپنی بھٹی پر کام کرتا اور گاؤں بھر کے لوگوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں تیار کرتا۔ برتن بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اوزار اور ہتھیار بھی بناتا تھا۔ سب لوگ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتے۔ لوہار کے پاس ہنر تو تھا، لیکن وہ تھا بڑا گھمنڈی اور مغرور۔ ایک دن وہ کسی سپاہی کے لیے ہتھیار بنا رہا تھا۔ وہ ہتھیار بہت خطرناک اور تیز تھا۔ لوہار نے کچھ لاپرواہی برتی اور ہوا یوں کہ ایک ہتھیار سے اس کی اپنی ناک زخمی ہو کر کٹ گئی۔ لوہار چونکہ بڑا مغرور تھا اور اس کو اپنی صورت پر بڑا ناز تھا، اب تو وہ بہت گھبرایا اور خود سے کہنے لگا، ہائے افسوس، اب میں اس کٹی ناک کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول کر اپنی صورت کا سوچنے لگا۔ کئی دن تک وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ جب بھی کوئی گاہک آتا تو وہ گھر کے اندر ہی سے جواب دیتا کہ میری طبیعت خراب ہے، تم پھر کبھی آنا۔ گاہک یہ بات سن کر واپس چلے جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا زخم ٹھیک ہوا تو اس نے آئینہ دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب تو سب لوگ مجھے ناک کٹا بولیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے نوبت فاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور گاؤں میں گھومنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا، جان پہچان کے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ وہ افسوس کا اظہار کرتے اور اس کی ناک کٹ جانے کا سبب پوچھتے۔ لوہار نے بھی ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک جھوٹی کہانی گڑھ رکھی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر وہ گردن اونچی کر کے بڑے فخر سے کہتا، بھیا اب تم سے کیا چھپاؤں، یہ 40 دن پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے سرانے کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں، اے نیند کے مارے اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ اور اللہ کے نام پر اپنی ناک قربان کر دے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ میاں تجھ پر مہربان ہو کر تمہیں اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب مسلسل 3 دن ہر صبح یہی خواب دکھائی دیا تو میں نے اسے خدا کا حکم جانا اور پھر اپنی ناک قربان کر دی۔ اللہ کی راہ میں تو اس کے نیک بندے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور اف تک نہیں کرتے، سو میں نے بھی ہنسی خوشی اپنی ناک قربان کر دی۔ لوگ اس کی یہ باتیں سن کر حیرت سے پوچھتے، کیا سچ تم نے اللہ میاں کا دیدار کیا؟ ہمیں بھی ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں۔ لوہار بھی بڑے فخر سے کہتا، دوستو کیا بتاؤں، اللہ میاں کا دیدار تو حضرت موسیٰ بھی نہ کر سکے۔ میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں، بس اتنا جانتا ہوں ہر طرف نور ہی نور تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ سن کر لوہار سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، بھیا تم تو بہت خوش نصیب ہو جسے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ آگے بڑھ کر لوہار کے ہاتھ چومنے لگے۔ لوہار نے بھی بڑے فخریہ انداز میں کہا، وہ بزرگ جو میرے خواب میں آئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں کے سب لوگوں سے کہہ دو، جو کوئی بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی ناک کو کٹوا لیں۔ گاؤں کے سب لوگ بڑی دلچسپی اور حیرت سے لوہار کی باتیں سنتے اور اس کی قسمت پر رشک کرتے کہ اللہ میاں نے اسے اپنا دیدار کروایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتے کہ کاش انہیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، لیکن ناک کی قربانی کا خیال آتے ہی وہ چپ ہو جاتے۔ لوہار کی باتوں سے کچھ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اپنی ناک قربان کر دی۔ وہ انتظار کرتے رہے، لیکن ناک قربان کرنے کے بعد بھی انہیں یہ دیدار نصیب نہ ہوا۔ بیچارے مفت میں اپنی ناک کٹوا بیٹھے۔ اب تو وہ سب بہت سٹ پٹائے، سمجھ گئے کہ لوہار نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اللہ کے دیدار کی جھوٹی کہانی سنا کر انہیں بھی اپنی طرح ناک کٹا بنا دیا ہے۔ انہیں لوہار پر بہت غصہ آیا۔ وہ سب اکٹھے ہوئے اور لوہار سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، لیکن ان میں سے ایک کہنے لگا، اب کیا ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہمیں پہلے سوچنی چاہیے تھی،
اب اس گاؤں میں اکیلا لوہار نہیں بلکہ اور بھی 10-12 لوگ اپنی ناک کٹوا بیٹھے تھے۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی ان سب کو دیکھ کر حیران ہوتے اور ان سے بھی پوچھنے لگے، کیوں بھائی، کیا لوہار کی طرح تمہیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوا؟ لوگوں کے ایسے سوالوں پر پہلے تو وہ بہت گھبرائے، لیکن پھر سوچنے لگے کہ ناک تو کٹ ہی چکی ہے، اب اگر ان لوگوں سے سچی بات کہیں گے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو یہ ہم پر ہنسیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ ہمیں اس شرمندگی سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم سب نے رہنا تو اسی گاؤں میں ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوا، ہم بھی اللہ کے خوش نصیب بندوں میں سے ہیں۔ اس طرح وہ سب بھی لوہار کی طرح جھوٹ موٹ کی باتیں کرنے لگے۔ اب ہونا کیا تھا، ان سب کی باتیں سن کر گاؤں کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش جنم لینے لگی۔ جن لوگوں کی ناک پہلے سے کٹ چکی تھی، انہوں نے ان کو روکنے کی بجائے یہ سوچا کہ ہماری ناک تو پہلے سے کٹ چکی ہے، اچھا ہے یہ لوگ بھی اپنی ناک کٹوا لیں تاکہ ہم سب ایک جیسے ہو جائیں اور ہمیں روز روز کے ان سوالوں سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر یوں ہوا کہ ان کی باتوں میں آ کر گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اپنی ناک کاٹ لی، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سارا گاؤں اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد گاؤں بھر میں ایک بھی ایسا آدمی نہ بچا جس نے خدا کے دیدار کے شوق میں اپنی ناک نہ کاٹی ہو۔ گاؤں کے سارے لوگ اب ناک کٹے ہو چکے تھے اور کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں کا نام ہی ناک کٹے لوگوں کی بستی پڑ گیا۔ ناک کٹوں کی بستی میں کوئی کسی کو ناک کٹا نہیں کہتا تھا کیونکہ اب تو سب ہی اپنی ناک کٹوا چکے تھے۔ چند سالوں کے بعد اس گاؤں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کیونکہ ان کے بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ سارے بچوں کی ناکیں بھی کاٹ دی جائیں، ورنہ بڑے ہو کر وہ ہمیں ناک کٹا بولیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں حقیر سمجھیں گے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کے حق میں نہ تھے۔ یوں یہ مسئلہ بڑھنے لگا اور گاؤں کے سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کا سردار ہی اس بات کا فیصلہ کرے۔ گاؤں کا سردار جو کہ خود بھی ناک کٹا تھا، اس نے پنچایت بلوائی اور پنچایت میں اس مسئلے پر بڑی دیر تک بحث ہوئی۔ آخر میں یہ طے پایا کہ بچوں کی ناک نہ کاٹی جائے۔ گاؤں کا سردار کہنے لگا، ہم اللہ کا نام لے کر مزید ایسا گناہ نہیں کر سکتے، ورنہ خدا ہم سے اور بھی ناراض ہوگا۔ ہمارا حال تو جو ہوا سو ہوا، لیکن بچوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ اس طرح پنچایت نے جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے گاؤں کے بچوں کی ناکیں کٹنے سے بچ گئیں۔ پھر یہ ہوا کہ دن گزرتے گئے اور بچے دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے۔ جب کبھی وہ اپنے بڑوں کی کٹی ہوئی ناک دیکھتے اور ان کے بارے میں سوچتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ وہ سوچتے کہ ہم بچوں کی ناک تو ٹھیک ہے، یہ بڑوں کی ناک کو کیا ہوا؟ جب وہ اپنے بڑوں سے ان کی ناک کے متعلق سوال کرتے تو بڑے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیتے۔ لیکن گاؤں کے سردار کا بیٹا بڑا چنچل اور ضدی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مچل گیا اور ضد کرنے لگا اور اپنے باپ سے بولا کہ اگر آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں بھی اپنی ناک کاٹ لوں گا۔ اپنے بیٹے کی ضد سن کر سردار سوچنے لگا، اگر یہ ناک کاٹنے والا چکر دوبارہ شروع ہو گیا تو گاؤں کے سب بچے بھی ناک کٹے بن جائیں گے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہلانے پھسلانے کی بڑی کوشش کی، پھر اسے سمجھانے لگا، لیکن اس کا بیٹا بھی بڑا ضدی تھا اور اپنی بات پر اکڑ گیا۔ سردار نے اسے لالچ بھی دی لیکن وہ نہ مانا۔ آخر ہار تھک کر گاؤں کے سردار نے اپنے بیٹے کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ جب اس کے بیٹے کو سچ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت اداس ہو گیا۔ اس کے دل میں بڑوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ہمارے گاؤں کے بڑے کتنے خود غرض ہیں، اپنا نقصان ہوا تو ہوا، انہیں جان بوجھ کر دوسروں کا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی ناک کٹ گئی تو دوسروں کی ناکیں بھی کٹوا دیں، اور وہ بھی خدا کا نام لے کر۔ ایسا کر کے انہیں کیا ملا؟ وہ لڑکا جتنا زیادہ سوچتا، اس کے دل میں اپنے بڑوں سے اتنی ہی زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی۔ جب اس نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی
तो उन्हें भी अपने बड़ों की इस हरकत पे बहुत अफसोस हुआ। अपने बड़ों के लिए छोटों के दिलों में जो इज्जत हुआ करती थी वो इस बात से खत्म हो गई। कई लड़कों ने तो अपने बड़ों की बात ही मानना छोड़ दी और उनकी हर बात से मुखालिफत करने लगे। अपने बच्चों के ये रंग ढंग देखकर गांव के बड़ों में खलबली मच गई। गांव के सरदार ने पंचायत बुलाई और गांव के तमाम बड़े कहने लगे कि नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। वो ना तो बड़ों की इज्जत करते हैं और ना ही उनका कहना मानते हैं। ये तो बागी होते जा रहे हैं। इन्हें किसी न किसी तरह सुधार कर सीधे रास्ते पर लाना होगा। अब पंचायत में मौजूद तमाम बड़े अपने छोटों को काबू में लाने की तरकीबें सोचने लगे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। दिन यूं ही गुजरते गए और बड़ों और छोटों के दरमियान दूरी बढ़ती गई। गांव का सरदार कहने लगा, जरा बुलाओ उस लोहार को जिसने सबसे पहले ये हरकत की थी। ना वो ऐसी हरकत करता और ना आज हम इस मुसीबत में होते। अब गांव के चंद लोग उठे और लोहार को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि लोहार भट्टी पर काम कर रहा था। वो उससे कहने लगे, चलो सरदार तुम्हें बुलाता है। बड़ी मुश्किल से खींच तान कर वो लोहार को पंचायत तक लेकर आए। लोहार वहां पहुंचते ही सबसे माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, मैंने शर्मिंदगी से बचने के लिए ये झूठ बोला था। मैं नहीं जानता था कि मेरा ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत को दावत देगा। पंचायत में मौजूद तमाम लोग बड़े गौर से लोहार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी नाक पर एक लोहे का खौल चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उसके नाक की बदनुमाई छुप गई थी। गांव का सरदार लोहार से कहने लगा, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम तमाम गांव वालों के लिए ऐसे ही खौल तैयार करो ताकि उनकी नाक की बदनुमाई भी छुप जाए। फिर सरदार कहने लगा, हम सबको अपने गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि हम सब ने अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला और एक दूसरे को धोखा दिया। मुझे अफसोस है कि हमें इसके नताइज अब भुगतना होंगे। फिर एक दिन उस गांव से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो बुजुर्ग बहुत नेक और अल्लाह वाले थे। उन्होंने जब गांव वालों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें उन सब पर बड़ा तरस आया। वो गांव वालों को इस मुसीबत से निजात देने के लिए उसी गांव में रुक गए। एक दिन उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गांव के बड़ों को जमा किया और उनसे कहने लगा, तुम तमाम लोग अपने साथ ये क्या जुल्म कर बैठे हो? अगर रब को देखना चाहो तो वो तो हर जगह मौजूद है। हमारा सांस लेना, सूरज का तलू और गरूब होना, क्या ये इस बात के लिए काफी नहीं कि अल्लाह तो मौजूद है? अगर उसको पाना था तो अपने दिलों में झांक कर देखते। अब तुम सब खुदा से माफी मांगो। उसी साल जब इबादत की रात आई तो गांव में बड़ी खुशियां लाई। वो बुजुर्ग गांव के सारे बड़ों को अपने साथ लेकर मस्जिद में गए और उनसे कहने लगे, आज बड़ी बरकतों वाली रात है, खूब इबादत करो और खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगो। खुदा तो बिगड़े कामों को बनाता है, वो तुम्हारी तौबा भी कबूल करेगा। गांव के सारे बड़ों ने रात भर खूब इबादत की और रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी। खुदा तो तौबा कबूल करने वाला है। जब गांव वालों ने साफ नीयत से तौबा की और दुआ मांगी तो खुदा ने भी उनकी दुआ कबूल की। फिर यूं हुआ, जब वो गिड़गिड़ा कर रो रहे थे और अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे तो उनके बच्चों ने उन्हें देख लिया। गांव के तमाम बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, हमारे बड़े वाकई अपने गुनाहों पर नादिम हैं। जब खुदा माफ करता है तो हम कौन होते हैं अपने बड़ों से बदला लेने वाले। तमाम बच्चों की आंखों में आंसू थे और वो आगे बढ़कर अपने बड़ों से लिपट गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल YM Voice को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।